نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہم گروی کے متعلق بات کریں گے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں گروی کے معاملات بکثرت ہو رہے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں اور اپنے دنیاوی فائدے کے لیے گروی کے ایسے معاملات کر رہے ہیں جو شرعی اعتبار سے جائز اور درست نہیں ہے۔ ہم آج اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ گروی بنیادی طور پر جو گروی کا شرعی کنسپٹ ہے، شرعی تصور ہے، وہ اعتماد اور وثیقے کا ایک کانٹریکٹ ہے جس میں دو پارٹیز کوئی معاملہ کرتی ہیں اور ایک کے ذمے کوئی قرضہ آ جاتا ہے، کوئی واجب الادا رقم آ جاتی ہے، تو اس واجب الادا رقم کی ادائیگی کے ضمانت کے طور پر وہ کوئی چیز دوسرے فریق کے پاس گروی کے طور پر رکھتی ہے، ضمانت کے طور پر رکھتی ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یہ آدمی بھاگے گا نہیں، ادائیگی کر دے گا، اور اس سے دونوں حضرات کے معاملے کے اندر ایک اعتماد کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم نے بھی گروی کا ذکر کیا، اور عربی میں گروی کے لیے رہن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت نمبر 283 سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا۔ ایک پورے سیکوینس کا، ایک پورے معاملے کا ذکر ہے کہ جب تم سفر میں ہو اور آپس میں کوئی معاملات کرو، لین دین کا معاملہ کرو، تو اس میں تم لکھ لیا کرو، اور پھر فرمایا کہ اگر لکھنے کے لیے کوئی بندہ موجود نہ ہو تو گواہ بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر تم کیا کر لو، پھر گروی رکھوا دیا کرو۔ تو گروی رکھنے سے دونوں فریقین میں اعتماد کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک جائز اور مستحسن عمل ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے گروی کا معاملہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترى طعاما من یہودی ورہنہ درعہ من حدید، کہ نبی علیہ السلام نے ایک یہودی سے کچھ کھانا خریدا۔ بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے 30 سا جو خریدے، اور جو قرض کے طور پہ چونکہ خریدے تھے اور ادائیگی بعد میں کرنی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اپنی لوہے کی زرہ اس کے پاس رہن کے طور پر رکھوا دی۔ تو نبی علیہ السلام کا اس معاملے کو خود کرنا اس معاملے کے مستحسن اور اچھا ہونے کی دلیل ہے، اور یہ اس کا شرعی کنسپٹ ہے۔ اگر اس کنسپٹ کے ساتھ کوئی گروی کا معاملہ کرے، گروی کا لین دین کرے، اور دو لوگوں میں اعتماد کی فضا بحال کرنے کے لیے کوئی ایک آدمی ضمانت کے طور پہ کوئی چیز رہن کے طور پہ رکھتا ہے، گروی کے طور پر رکھتا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ یہ اس کا شرعی اور ایک جائز کنسپٹ ہے جو موجودہ دور میں بھی اس کا وجود ہے، لیکن بہت کم ہے۔ دوسری طرف اگر ہم موجودہ دور میں دوسرے معاملات کو دیکھیں جو ہمارے ہاں رائج ہیں، اس میں عموماً معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ عام طور پر کوئی پراپرٹی لینے والا، کوئی مکان یا دکان لینے والا، وہ مالک کی دکان یا مکان کو ایک بڑی رقم کی آفر کرتا ہے، ایک بڑی رقم اس کو دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس سے اس کی دکان یا اس کا مکان لے لیتا ہے۔ اور معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک یہ پیسے اس مالک کی دکان یا مالک کے مکان کے پاس ہیں، اس وقت تک وہ اس دکان یا مکان سے فائدہ بغیر معاوضے کے اٹھاتا رہے گا۔ یہ بہت زیادہ معاملہ چل رہا ہے، اور یہ اس گروی کے معاملے کی پہلی صورت ہے جو شرعی اعتبار سے درست اور جائز نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو گروی پہ مکان یا دکان لینے والا شخص ہے، اس نے جو مالک کو پیسے دیے ہیں، رقم دی ہے، وہ قرضہ بن جاتا ہے، وہ شرعی اعتبار سے قرضہ ہے، کیونکہ وہ دکان کا مالک یا وہ مکان کا مالک وہ پیسے کنزیوم کرے گا، اس کو استعمال کرے گا، اپنی ضروریات پوری کرے گا، تو شرعی اعتبار سے یہ قرضہ بن گیا۔ اب وہ یہ جو گروی پہ لینے والا ہے وہ اپنے اس قرضے سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس لیے یہ معاملہ جائز نہیں ہے، بلکہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اور جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہر ایسا قرضہ جو اپنی طرف نفع کو کھینچ لے وہ سود ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی پہلی صورت ہے گروی کے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں رائج ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور کیونکہ اس میں یہ سود کا عنصر شامل ہو رہا ہے۔ دوسری
صورت اس کی عام طور پر جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ صورت یہ ہے کہ بعض لوگ گروی کا معاملہ کر لینے کے بعد کچھ علامتی طور پر تھوڑا بہت کرایہ رکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک مکان کا کرایہ 20,000 ہے، 30,000 ہے، 40,000 ہے تو وہ کوئی 500 یا 1,000 روپے اس کا کرایہ رکھ لیتے ہیں اور اپنے طور پر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو اس دکان سے یا مکان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ بلا معاوضہ نہیں اٹھا رہے، معاوضہ دے کے اٹھا رہے ہیں. تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ معاملہ جائز ہے، حالانکہ اس طرح کرنے سے معاملہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جو کرایہ دے رہے ہیں، جو کم کرایہ آپ دے رہے ہیں وہ اسی قرضے کی بیس پہ دے رہے ہیں. اگر آپ نے اس مالک کی مکان یا دکان کو اتنی بڑی رقم نہ دی ہوتی تو وہ کبھی بھی آپ کو 50,000 کا مکان 1,000 روپے میں یا 500 میں کرائے پہ نہ دیتا. تو یہاں پہ بھی حقیقت میں آپ جو معاوضہ دے رہے ہیں یہ عرف میں رائج، مارکیٹ میں رائج کرائے سے بہت زیادہ کم ہے. تو یہ حقیقت میں آپ قرضے ہی سے نفع اٹھا رہے ہیں، اس لیے یہ معاملہ بھی ناجائز اور حرام ہوگا. یہ دوسری صورت ہے جو گروی کے اس معاشرے میں چل رہی ہے. تیسری صورت جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی طور پر تو معاملہ گروی کا ہی ہو جاتا ہے، لیکن آپس میں دکان یا مکان کا مالک اور گروی پر لینے والا وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ پیسے آپ کے پاس ہیں، آپ ہر مہینے اس میں سے 500 یا 1,000 روپے کاٹتے رہیں، جب تک میں یہاں ہوں تو میں آپ کو کرایہ دیتا رہوں گا، جب میں چلا جاؤں گا یا آپ نے مجھے پیسے دینے ہوں تو دے دیں، میں چلا جاؤں گا. تو یہ معاملہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ اس میں بھی کرایہ مارکیٹ ویلیو سے بہت کم رکھا جاتا ہے اور یہ جو پوری اماؤنٹ دی ہوتی ہے اس کا بیس قرضہ ہی ہوتا ہے، اور یہ جو کرایہ داری کا اس کے اندر معاملہ ہوتا ہے، اجارے کا معاملہ ہوتا ہے، یہ ایک ضمنی نوعیت کا ہوتا ہے، صحیح طور پر کرائے کا معاملہ نہیں ہوتا. اس لیے یہ صورت بھی ناجائز ہے، سود میں داخل ہے. اب سوال یہ ہے کہ جتنی صورتیں ناجائز ہیں تو اس کے اندر کوئی جائز صورت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ ہاں، اس کے اندر بالکل ایک جائز صورت بھی ہے. اگر ہم شرعی طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں اور اس معاملے کو جائز انداز سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ جو ضرورت مند شخص ہے، جس کو قرضے کی ضرورت ہے، جس کو پیسے کی ضرورت ہے اور وہ اپنا مکان یا دکان دینا چاہتا ہے، اور دوسرا شخص جس کو دکان یا مکان کی ضرورت ہے، اس کے پاس زیادہ پیسے ہیں، تو یہ دونوں فریق ابتدا ہی سے آپس میں کرایہ داری کا یعنی اجارے کا معاملہ کر لیں. اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ 2 لاکھ، 3 لاکھ، 5 لاکھ، 40 لاکھ، 50 لاکھ جتنی بھی اماؤنٹ ان کو ضرورت ہے وہ پوری اماؤنٹ کرائے کی مد میں اس بندے کو دے دیں. اس کے لیے وہ آپس میں معاہدہ کر لیں کہ لمبے عرصے کے لیے معاہدہ کر لیں کرایہ داری کا. فار ایگزامپل اگر وہ مکان یا دکان لے رہے ہیں تو وہ 10 سال کا معاہدہ بنتا ہے، 20 سال کا معاہدہ بنتا ہے. ماہانہ کرائے کو طے کر کے وہ مکمل طور پر کرایہ ایڈوانس شکل میں اس کو دے دیں اور پورا ایک کنٹریکٹ لکھ لیں کرایہ داری کا. تو اس صورت میں وہ بے شک کرایہ کم کر لیں، اس صورت میں معاملہ جائز ہوگا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ جو پیسے دینے والا ہے اس نے جو پیسے دیے ہیں وہ مکان کا یا دکان کا معاوضہ ہے، کرایہ ہے، اور کرایہ اب یہ قرضہ نہیں رہے گا، لہٰذا اس بیس پہ اگر وہ کرایہ کم کر لیتے ہیں تو یہ جائز ہوگا. لیکن پہلے جو ابتدائی 3 صورتیں ہیں وہ جائز نہیں ہے. یہ صورت جائز ہے لیکن تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ بھی ہے، اس لیے جب بھی یہ معاملہ کرنا ہو تو اس معاملے کے کرنے کے لیے ہمیں علماء سے دوبارہ مشورہ کر لینا چاہیے. میں دوبارہ اس آخری صورت کو دہرا دیتا ہوں کہ معاملہ کرایہ داری کا ہی ہو، دونوں بنیادی طور پر اجارے کا معاملہ کریں، اور جتنی بھی ایڈوانس رقم ہے یہ ساری کی ساری رقم کرائے کی مد میں اس مالک کی دکان یا مکان کو دے دی جائے، اور ماہانہ کرایہ بے شک وہ مارکیٹ ویلیو سے کم کر لیں، اور ایک پورا عقد کر لیں کہ یہ 10 لاکھ روپے ہے، یہ 10 سال کا کرایہ ہے، 20 سال کا کرایہ ہے، اور اتنے ماہانہ اس کے اندر کرائے کی صورت یہ ہے. تو اس انداز سے ہم معاملہ کرتے ہیں. تو اس انداز سے اگر معاملہ کر لیا جائے تو پھر وہ جائز ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گروی کی ناجائز صورتیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ سود کے اندر جاتی ہیں، وہ سود انتہائی شدید گناہ ہے. آزان میڈیا ہاؤس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں. جزاکم اللہ.